السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 6 صفر، انگریزی تاریخ 14 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ کی اپیل پر افغانستان کے لیے $1 ارب سے زائد کی امداد۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کریں اور افغان عوام کو انتہائی ضروری امداد کی لائف لائن فراہم کریں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق سیکریٹری جنرل جنیوا میں تھے، جہاں انہوں نے افغانستان کے لیے عطیات اکٹھا کرنے کی ایک کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد $60 کروڑ کے عطیات جمع کرنے تھے، مگر کانفرنس کے نصف پہنچنے تک ہی مختلف ممالک کی جانب سے $1 ارب سے زائد کے عطیات کا وعدہ کیا جا چکا تھا۔ اس موقع پر سیکریٹری جنرل نے کہا کہ ملک کے ڈی فیکٹو حکام یعنی طالبان سے بات چیت کیے بغیر افغانستان کے اندر انسانی امداد پہنچانا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت طالبان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا نہایت اہم ہے۔ انہوں نے دنیا پر زور دیا کہ وہ افغان معیشت کو رقم کا سہارا دینے کے لیے طریقے ڈھونڈیں تاکہ معیشت کا انہدام روکا جا سکے، جس کے افغانستان اور وسیع تر خطے کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ برسوں تک امریکہ کی ناک کے نیچے رہا، وہ پکڑ نہیں پائے۔ طالبان کے نائب وزیر اطلاعات و نشریات ذبیح اللہ مجاہد نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کیسے وہ کابل میں امریکی فوج کے رہنے کے دوران بھی اپنے مقصد کو کامیابی کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں امریکی اور افغان افواج کی ناک کے نیچے اپنی سرگرمیوں کو انجام دیا کرتا تھا۔ میں نہ صرف کابل بلکہ ملک کے دوسرے حصوں میں بھی آرام سے گھومتا رہا۔ طالبان کے کام سے جہاں بھی جانا ہوتا تھا میں وہاں آرام سے جاتا رہتا تھا۔ پاکستان کے اخبار ایکسپریس ٹریبیون کو دیے گئے اس انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ وہ امریکی اور افغان افواج کے آس پاس کابل میں رہتے ہوئے ہی اپنی سرگرمیوں کو کئی برسوں سے چلا رہے تھے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ کابل پر کنٹرول کے بعد گزشتہ ماہ جب میں پریس کانفرنس کرنے کے لیے آیا تو بہت لوگوں کے لیے میں بالکل نیا شخص تھا۔ اس پریس کانفرنس کے پہلے تک مجھے لے کر کئی باتیں تھیں۔ بہت سے لوگ تو کہتے تھے کہ اس نام کا کوئی طالبان لیڈر نہیں ہے۔ امریکی فوج کو بھی لگتا تھا کہ ذبیح اللہ مجاہد اصل میں نہ ہو کر تصوراتی کردار ہے۔ اس سوچ کا فائدہ کابل میں چھپے رہنے پر ہوا۔ 43 سالہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ وہ کئی ممالک میں گئے اور کئی طرح کے پروگراموں اور سیمینار میں شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کئی بار پاکستان کا سفر بھی کیا لیکن پھر لوٹ کر کام کرنے لگا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ انہوں نے لمبے وقت کے لیے کبھی افغانستان نہیں چھوڑا اور نہ ہی یہ سوچا کہ یہاں سے دور رہا جائے۔ طالبان حکومت کے قیام کے بعد PIA کی پہلی کمرشل پرواز کابل پہنچ گئی۔ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد PIA کی پہلی بین الاقوامی کمرشل پرواز کابل پہنچ گئی ہے۔ PIA کی پرواز PK 6249 اسلام آباد سے کل صبح کابل روانہ ہوئی اور مقامی وقت کے مطابق 9:45 پر پہنچی۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق یہ پہلی کمرشل پرواز ہے، تاہم بعض میڈیا ذرائع اسے پہلی چارٹرڈ فلائٹ کہہ رہے ہیں۔ اس پرواز میں PIA کا عملہ بین الاقوامی صحافیوں کو کابل لے کر گیا اور عالمی بینک اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں کی ٹیم کو واپس لے کر آیا۔ CEO PIA مارشل ارشد ملک کے مطابق کابل میں نئی حکومت کے قیام کے بعد یہ پہلی بین الاقوامی مسافر پرواز تھی۔ پرواز کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے مابین خیر سگالی کو فروغ دینا اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر آپریشن کو مضبوط کرنا ہے۔ ارشد ملک کا کہنا ہے کہ PIA اور پوری دنیا کے لیے یہ آپریشن بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ رابطے بحال کیے جائیں اور امید ہے جلد ہم مکمل طور پر آپریشن بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ PIA کے چیف آپریٹنگ آفیسر جواد ظفر بھی خود جہاز میں موجود تھے۔ PIA کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر سروسز کے لیے افغان سول ایوییشن اور مقامی PIA کے عملے نے خصوصی انتظامات سنبھال رکھے تھے اور اس سلسلے میں افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان اور دیگر سفارتی عملے کی مدد بھی شامل رہی۔ ملا برادر کی ہلاکت کی خبروں کی تردید، آڈیو پیغام جاری۔ افغان طالبان کے نائب وزیر اعظم اور تنظیم کے بانی رکن ملا عبدالغنی برادر نے آڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے اپنی ہلاکت کی خبروں کی تردید کی ہے۔
خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پیر کو جاری ہونے والے آڈیو بیان میں ملا برادر نے اپنی ہلاکت کی خبروں کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ ملا برادر نے آڈیو پیغام میں وضاحت کی کہ میڈیا پر میری ہلاکت سے متعلق خبریں چل رہی تھیں، گزشتہ چند راتوں سے میں دوروں پر تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اس وقت جہاں بھی ہوں ہم سب خیریت سے ہیں، میرے تمام بھائی اور دوست بھی۔ ملا برادر نے مزید کہا کہ میڈیا ہمیشہ جھوٹا پروپیگنڈا نشر کرتا ہے، اس لیے بہادری سے ہر جھوٹ کو مسترد کرتا ہوں۔ میں 100% تصدیق کرتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ طالبان کی سرکاری ویب سائٹ سمیت نئی حکومت کے سیاسی دفتر کے ترجمان کی ویب سائٹ پر بھی اس آڈیو پیغام کو نشر کیا گیا ہے۔ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ترجیح نہیں، طالبان مثبت بیانات پر عمل کریں۔ قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد ابن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ اس وقت طالبان کی افغانستان پر حکومت کو تسلیم کرنا ترجیح نہیں ہے، بلکہ اس گروپ کے لیے اہم یہ ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ تعلقات استوار کرے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے طالبان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ بطور ثالث قطر کا کردار حقیقت پسندانہ ہے اور دنیا سے تنہائی اختیار کرنا حل نہیں ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز قطری وزیر خارجہ نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے طالبان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند سمیت افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملاقات کی تھی۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس وقت تسلیم کرنے پر زور دینے سے کسی فریق کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی شیخ محمد نے کہا کہ طالبان کے لیے یہ مددگار ثابت ہوگا کہ وہ اپنے دیے گئے مثبت بیانات پر قائم رہتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہوں۔ شیخ محمد ابن عبد الرحمن نے مزید کہا کہ طالبان نے انہیں بتایا ہے کہ وہ عالمی برادری سے تعلقات قائم کرتے ہوئے سفارت خانے کھولنا چاہتے ہیں۔ قطری وزیر خارجہ کا اس معاملے پر کہنا تھا کہ اس کے لیے ان کی جانب سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر افغان رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قطر نے افغانستان میں قومی مفاہمت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں مستقبل کے استحکام کے لیے قومی مفاہمت واحد راستہ ہے۔ امراللہ صالح کے گھر سے ڈالر سے بھرے سوٹ کیس، سونے کی اینٹیں برآمد۔ سابق نائب صدر امراللہ صالح کے گھر پر طالبان نے چھاپہ مار کر ڈالروں سے بھرے سوٹ کیس اور سونے کی اینٹیں برآمد کی ہیں۔ افغان حکام کے مطابق امراللہ صالح کے گھر سے 65 لاکھ ڈالر اور 18 سونے کی اینٹیں برآمد ہوئی۔ گنتی کے بعد یہ دولت افغانستان کے خزانے میں جمع کرا دی گئی۔ اس تعلق سے خبر دیتے ہوئے BBC نے لکھا کہ طالبان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی سیکیورٹی فورسز کو افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح کے گھر سے 65 لاکھ ڈالر اور سونے کی متعدد اینٹیں ملی ہیں۔ ان وائرل ویڈیوز میں طالبان کو مختلف سفری بیگوں سے نقدی کے بنڈل اور سونے کی اینٹیں گنتے اور واپس رکھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ طالبان کے اس دعوے پر امراللہ صالح کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل نہیں دیا گیا ہے۔ بلا اجازت عمرہ ادا کرنے پر جرمانہ ہوگا۔ سعودی عرب نے بلا اجازت عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنے والے افراد پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کی قومی سلامتی ٹیم نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ مقدس شہر مکہ مکرمہ کی حدود میں بغیر اجازت کے داخل ہونے کی کوشش کرنے والوں پر بھی 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ قومی سلامتی کے ادارے نے بتایا کہ نئے جرمانے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مملکت کے احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کا حصہ ہیں۔ ان کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ عمرے کے دوران میں تمام تدابیر اور احتیاطی قوانین پر عمل کیا جائے۔ وزارت نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ 12 سے 18 سال کی عمر کے زائرین کو گھریلو عمرہ پرمٹ جاری کیا جائے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ انہوں نے کووڈ-19 کی ویکسین کی 2 خوراکیں لگوا رکھی ہوں۔ یوگی کے ابا جان والے بیان پر کیس درج۔ اپنے ابا جان کے بیان سے سرخیوں میں آئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف سماجی کارکن نے عدالت کا رخ کیا ہے۔ بہار کے مظفر پور کورٹ میں ان کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر ایک خاص مذہب کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ مظفر پور کے سماجی کارکن تمنا ہاشمی نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگاتے ہوئے مظفر کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ تمنا ہاشمی
ہاشمی نے اپنی درخواست میں کہا کہ ریاست کا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود انہوں نے یہ بیان دیا جو ملک کی یکجہتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس سے ایک خاص مذہب کے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، جس کو لے کر انہوں نے کورٹ میں یوگی کے خلاف کئی دفعات کے تحت معاملہ درج کرایا ہے۔ معاملے کی اگلی سماعت 21 ستمبر کو ہوگی۔ معلوم ہو کہ اتوار کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش کے کشی نگر اور سنت کبیر نگر ضلعوں میں عوامی جلسوں سے سماجوادی پارٹی کے سپریمو کا نام لیے بغیر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابا جان کہنے والے غریبوں پر ڈاکہ ڈالتے تھے، پورا کنبہ جھولا لے کر وصولی کے لیے نکل پڑتا تھا، ابا جان کہنے والے راشن ہضم کر جاتے تھے۔ یوگی کے اس بیان پر سوشل میڈیا پر لوگوں نے ٹویٹر پر #ابا جان ٹرینڈ کر یوگی کی سخت مذمت کی تھی۔ نظام الدین مرکز ہمیشہ کے لیے تو بند نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی حکومت نے دہلی ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال جو تبلیغی جماعت کے مرکز میں ہوئے اجتماع میں کووڈ-19 کے ضابطوں کی مبینہ خلاف ورزی کے تعلق سے کیس درج ہے، وہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کے مرکز کو ہمیشہ کے لیے تو بند نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی حکومت کے وکیل نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے مرکز کو کھولے جانے کی قانونی کارروائی جائیداد کو لیز پر دینے والے کا اختیار ہے اور اس سلسلے میں قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ نیوز 18 پر شائع خبر کے مطابق جج نے کہا کہ کچھ لوگوں کے پاس یہ جائیداد تھی، کورونا وبا کی وجہ سے FIR ہوئی اور حکومت نے کیس جائیداد کے طور پر کر کے جائیداد کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ جائیداد ہمیشہ کے لیے رکھی جا سکتی ہے۔ جج نے مزید کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کس سے جائیداد لی اور کب تک مرکز کو کیس جائیداد کے طور پر بند رکھیں گے۔ واضح رہے کہ تبلیغی جماعت کا مرکز گزشتہ سال 31 مارچ سے بند ہے۔ اس معاملے کی سنوائی اب 16 نومبر کو ہوگی اور عدالت نے اس تعلق سے جواب مانگا ہے۔ صرف کوہنی لگنے پر پیٹ کر کیا گیا سمیر کا قتل۔ موب لنچنگ میں جاں بحق ہونے والے سمیر کی والدہ کہتی ہیں کہ 2 سال قبل شوہر کے انتقال کے بعد کنبے کے سب سے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے سمیر نے موٹر میکینک کے طور پر کام کرنا شروع کیا تھا۔ اس کا واحد ہدف بھائی اور بہن کو پڑھانا تھا۔ مغربی اتر پردیش کے شاملی ضلع میں 24 سالہ سمیر احمد کا کنبہ ان کی ملازمت مستقل ہونے کی خوشی ایک دن بھی نہیں منا پایا۔ مقامی ڈیٹا سروس سینٹر میں لگی ملازمت میں ضروری آدھار کارڈ بنوانے پہنچے سمیر کا محض اس لیے پیٹ کر قتل کر دیا گیا کیونکہ ان کی کوہنی آدھار کارڈ اپڈیٹ کرانے والی بھیڑ میں انہی کے پڑوس کے ایک لڑکے سے چھو گئی تھی۔ سمیر کی والدہ کہتی ہیں کہ یہی ان کا سب سے بڑا جرم تھا، جس کے بعد سمیر احمد کا پیٹ کر قتل کر دیا گیا۔ سمیر کے تایا خالد کی مانے تو ان کے ساتھ مار پیٹ کرنے والے 8 میں سے 10 لڑکوں نے انہیں سر کی جانب سے پٹخا، جس سے ان کی موت ہو گئی۔ خالد بتاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کٹر ہندو تنظیموں کے لیڈروں سے قربت رکھتے ہیں۔ واٹس ایپ نے وائس میسج پڑھنے کا فیچر متعارف کروا دیا۔ واٹس ایپ صارفین کی سہولت کے لیے دن بدن مختلف اور نئے فیچرز متعارف کروا رہا ہے۔ گو کہ یہ سہولیات ٹیلی گرام کے مقابلے میں کافی کم ہیں، تاہم واٹس ایپ نے اب وائس میسج ٹرانسکرپشن فیچر متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ واٹس ایپ وائس میسج کا نیا ٹرانسکرپشن فیچر iOS پر آزمائش کے مراحل میں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس فیچر سے iOS سمیت اینڈرائڈ صارفین بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ویب بیٹا انفو کی جانب سے شیئر کیے گئے اسکرین شاٹ میں بتایا گیا ہے کہ صوتی پیغام موصول ہونے پر صارف کی اسکرین پر ایک پاپ اپ آئے گا۔ اگر صارف اوکے کرتا ہے تو اس کے بعد موصول ہونے والا صوتی پیغام ایپل اسپیچ انجن کو ٹرانسکرپشن کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ فیچر ایک آپشنل فیچر ہوگا جسے استعمال کرنے کے لیے صارف کی اجازت درکار ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔